رحیم درود و سلام محمد وال محمد پہ۔ ساری تعریف خداوند تعالیٰ کے لیے۔ خداوند تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، جس کی جتنی بھی اتنی نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جہاں نماز کی نعمت اللہ نے ادا کی ہے، وہاں ہمیں روزے کی نعمت بھی ادا کی ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں جن کا ہر وقت شکر گزار ہونا چاہیے۔ قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں اور میں اس کے ساتھ ہی پروگرام کا آغاز بھی کرنا چاہوں گا۔ صلہ رحم اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، علماء نے بھی بتایا ہے اور ہمارے ائمہ کا بھی قول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رشتہ داروں، اقربا و اعزاء کی جو محبت خلق کی ہے اسے قائم رکھنا انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اس فطرت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے نہ صرف انسان تنہائی کا احساس نہیں کرتا، بلکہ روایات کے مطابق اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں جو کہ کسی اور عمل سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ میں یہ قول یہاں بیان کروں گا، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، صلہ رحم اعمال کو پاکیزہ اور اموال کو زیادہ بلاؤں سے دور رکھتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہو گیا ہے، کوشش یہ کرنا چاہیے اس میں زیادہ سے زیادہ صلہ رحم کریں، اور صلہ رحم نہ اپنوں کے ساتھ بلکہ ہر اس کے ساتھ صلہ رحم کریں جو کہ سانس لے رہا ہو۔ اس میں جانور بھی ہیں، اس سے انسان بھی ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے جو آپ کے اپنے مذہب کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، اس کے بے صلہ رحم کرنا واجب ہے، بہت ضروری ہے۔ اور صلہ رحم سے انسان کی عاقبت درست ہو سکتی ہے۔ اب بجائے کسی وقفے کے میں پروگرام کو شروع کرنا چاہوں گا۔ ہمارے سامنے موجود ہیں جناب معصوم رضوی صاحب، وہ تلاوت فرمائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے قبلہ یہاں پر تشریف لا چکے ہیں۔ میرے پاس کافی سوالات بھی رمضان کے متعلق شروع ہو گئے ہیں، اور قبلہ سے ہم مستفیض ہوں گے۔ ان کی تقریریں جو ہوتی ہیں یقیناً ہمارے لیے بہت زیادہ مشرہ ہوتی ہیں۔ میں معصوم رضوی سے ملتمس ہوں کہ مختصراً کوئی بھی آپ سورہ پڑھ دیجیے گا، بسم اللہ کیجیے گا۔ جزاک اللہ انیس بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، سبحان اللہ۔ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى وتكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين،
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. سبحان صدق اللہ، الله العلي العظيم. سبحان پر اللہ، ماشاء اللہ. وآل محمد صلوات اللهم اللہم صلی صل علی على محمد محمد و آل وآل محمد. ماشاء اللہ. یہ تھے ہمارے قابل احترام دوست جناب معصوم جیجو صاحب، جو کہ بہت ہی خوبصورت لہن میں تلاوت فرما رہے تھے. اب میں ملتمس ہوں قبلہ حجت اسلام حبیب الحسن صاحب سے کہ وہ فضیلت ماہ رمضان کے متعلق جو ارشادات ہیں ہمارے ائمہ کے، اس کے متعلق کچھ بیان فرمائیں. اور کچھ سوالات میرے پاس اکٹھا بھی ہو گئے ہیں، تو آپ مختصر بیان کیجیے گا، پھر اس کے بعد میں سوالات کی طرف آپ آؤں گا. بسم اللہ کیجیے گا قبلہ. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. شکریہ بہت بہت. میں سمجھا میوٹ ہو گیا ہوگا. میں پھر شروع کرتا ہوں. بسم اللہ، بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على جميع الأنبياء والمرسلين، خصوصا على خاتمهم أفضل النبيين رحمة للعالمين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم اللهم صل صل محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. وآله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. لا سيما بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية صاحب العصر والزمان الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من أول عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں نعمت زندگی سے سرفراز فرمایا اور ہمیں دوبارہ سے ماہ رمضان المبارک کا استقبال کرنے اور اس مہینے میں روزہ رکھنے، طاعت و عبادت انجام دینے، اپنے خالق اور اپنے مالک سے راز و نیاز کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور اس نے ہمیں اپنا مہمان بنا لیا ہے اس مہینے میں. وہ خدا جو کہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہی رازق ہے اور وہی خالق ہے. دین عطا کرنے والا وہ ہے، وجود بخشنے والا وہ ہے اور رزق دینے والا اللہ ہے. لیکن اس نے اپنے روزہ دار بندوں کے لیے، عبادت گزار بندوں کے لیے دعوت دی: آؤ میرے دسترخوان بخشش پر، آ جاؤ میرے دسترخوان عفو و کرم پر، آؤ میرے دسترخوان عطا پر، اور میں تمہارا
میزبان اور تم اس مہینے میں میرے مہمان ہو۔ تو اب اس مہینے کو جو انسان کا بہترین اور عزیز ترین اور محبوب ترین دوست ہے، رمضان المبارک، بے شک ائمہ معصومین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ دعا جس میں امام نے ماہ رمضان المبارک کے الوداع میں کہی ہے، اس میں یہی فرمایا کہ اے میرا دوست، اے میرا عزیز دوست، کہ تم جب آئے تھے تو بہت ساری برکتیں اور بخششیں لے کر آیا اور انس و محبت لے کر آیا، اور اب تم جا رہے ہو تو ہمارا دل غمگین ہے اور تمہارے فراق میں۔ تو ایسا دوست جس کو واقعی روزہ داروں نے، حقیقی روزہ رکھنے والے، عبادت کرنے والے، خدا کو پکارنے والے، جب اس مہینے کو پچھلے سال رخصت کر رہے تھے تو روتے ہوئے اس مہینے کو سلام کیا تھا، لیکن ایسے بندوں کے لیے یہ مہینہ دوبارہ آیا تو بہت ہی ایک توفیق الہی ہے ان مؤمنین کے لیے کہ جن کو خدا نے زندگی سے سرفراز فرمایا اور اس سال تک وہ زندہ رہے اور دوبارہ یہ ماہ مبارک کے روزے رکھنے کے وہ اہل ہو گئے۔ اور کتنے سارے افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے پچھلے سال تو روزہ رکھا لیکن وہ ان کا زندگی کا آب و دانہ اس سال کے روزے تک نہیں پہنچا اور وہ خالق حقیقت سے جا ملے۔ تو ان کے مقابلے میں ہم لوگ جو اس وقت ماہ رمضان مبارک کے یہ دن، یہ نورانی لمحات گزار رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت ہی سعادت کا موقع ہے، بہت ہی نیکیاں حاصل کرنے کا موقع ہے۔ چنانچہ ہمارے بہت ہی واجب الاحترام انیس بھائی صاحب نے ابتدا میں مقدمتاً بہت عمدہ اور شارٹسٹ انداز سے بات فرمائی کہ اس مہینے کو بہت ہی غنیمت سمجھا جائے اور اس میں صلہ رحمی کی جائے، اس میں نیکیاں عام کی جائیں، اس میں نیکی عام کی جائے، اور نیکی کرنے کے لحاظ سے صرف یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ مسلمان بھائی ہے، یہ میرا ہم مذہب بھائی ہے، نہ، انسان کے ساتھ جو بھی انسان ہے اس کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے۔ تو جب ایک انسان نیک سلوک کو دیکھتا ہے تو خود بخود خدا کی طرف آ جاتا ہے اور خود بخود اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ بہرحال میں سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اور محمد و آل محمد پر درود و سلام کے بعد محمد محمد انیس بھائی اور آپ کی پوری ٹیم کو جو یہ پروگرام نشر کر رہی ہے سلام عرض کرتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ خدا تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ساتھ ساتھ جو میرے ساتھ یہاں پر عزیز مہمان بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں، تلاوت فرمائے معصوم رضوی صاحب نے، اسی طرح سے دوسرے مہمان۔ تو قرآن کریم میں رب العزت نے اسی مہینے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ کہ جس میں قرآن نازل ہوا اور قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ناس کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی، اور ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں، واضح آیات ہیں اس میں قرآن کریم میں۔ تو قرآن کریم کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے یہ بہت اچھے موقع پروگرام ہو گیا ہے۔ آج ہمارے پاکستان میں یہ تیسرا روزہ تھا، تو روزے کے ابتدا میں ہی یہ پروگرام اور اس میں ماہ مبارک کی فضیلت کے حوالے سے جو گفتگو اپنے ناظرین و سامعین کے لیے ہدیہ کرنا چاہوں گا، چند ہی باتیں اجمالی طور پر کی جا سکتی ہیں۔ تو اگر ماہ رمضان مبارک کی فضیلت کو دیکھنا ہے تو قرآن کریم کی ماہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 راتوں سے افضل ہے۔ اور اسی طرح سے یہ قرآن نازل ہوا لیلۃ مبارکہ میں۔ تو اس قرآن کریم کے اس ماہ قرآن کریم کو رمضان مبارک میں نازل کرنا، اور اسی لحاظ سے روایات میں بھی آیا ہے کہ یہ مہینہ قرآن کریم کی بہار کا مہینہ ہے۔ لہٰذا مختصر طور پہ یہی کہوں کہ جہاں روزہ دار
طلوع فجر سے لے کر کے مغرب کی اذان تک اللہ کی خوشنودی کے لیے کھانے پینے اور روزے کو باطل کرنے والی چیزوں کو ترک کرتا ہے، ظاہری روزہ کہلاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک حقیقی اور معنوی روزہ ہونا چاہیے۔ یعنی بے شک یہ ایک بہت بڑا واضح سا درس ہے، توجہ فرمائیے۔ ہم اگر یہ طلوع فجر سے لے کر کے مغرب کی اذان تک چند چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں اور اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں یہ کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک ہدایت ہے، یہ ایک درس ہے کہ بے شک ہمیں نہ صرف اس 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے 13 گھنٹے جو روزہ ہے اس میں حرام سے پرہیز کرنا چاہیے، نہیں، زندگی بھر حرام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میری بے شک کمائی حرام کی نہ ہو، میں جو بے شک انکم لے رہا ہوں وہ حرام کی نہیں ہونی چاہیے، بے وہ شک بھی حلال کی ہونی چاہیے۔ بے اسی شک طرح سے میرا رفتار، میرا رویہ، میرا کیریئر، میرا کردار، میری گفتار، یہ سب حرام پر مشتمل نہ ہو، بلکہ یہ بے سب شک خدا کی خوشنودی کے مطابق، رضا الہی کے مطابق ہو۔ جہاں میرے رب بے نے شک کہا وہاں میرا قدم بڑھے، اور جہاں پر بے میرے شک خدا نے کہا کہ آگے نہ جا وہیں پہ رک جائے۔ تو یہ سبحان اللہ درس ہے رمضان مبارک سے ہمیں کہ ان 9 مختصر سی چیزوں کو ترک کرنے کے ساتھ ساتھ تم یہ سمجھ لو کہ اپنی پوری زندگی میں حرام کے قریب نہیں جانا ہے، تمہاری سبحان زندگی اللہ پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ بے یہ شک تربیت دیتا ہے رمضان مبارک ہماری اس مہینے میں، تزکیے کا بہترین ذریعہ ہے بے رمضان شک المبارک۔ اور اس میں اب سید ابن طاووس نے اپنی کتاب میں، ان کی ایک بہترین کتاب ہے، ہمارے یہاں پر تازہ اس کا ترجمہ ہوا ہے، اقبال الاعمال اس کتاب کا نام ہے، اس میں روزہ داروں کی اقسام بتائی ہیں، اور بے اس شک میں یہ بتایا ہے کہ جو شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات کو حرام کمائی سے افطار کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ واقعی روزہ دار نہیں ہے، اس کا روزہ دار کا افطار بھی حلال کمائی سے ہو۔ بے انشاءاللہ شک ان چیزوں کی طرف ہم سب کو توجہ دینا چاہیے بے کہ شک اب بے حلال شک کمائی سے مراد کیا ہے، وہی یہ نہیں کہ مثلا کسی کا مال چرا لیا، غصب کر لیا، کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، یہ نہیں، بلکہ کسی کا حق بھی آ جاتا ہے، یعنی احترام مومن بھی پامال نہیں کرنا چاہیے۔ بے اور شک اب ہمیں امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت پر دیکھیے کہ یہ مہینہ رحم و کرم کا مہینہ ہے، محبت کا مہینہ ہے، بے نرمی شک دکھانے کا، نرمی کرنے کا مہینہ ہے، بے اور شک اسی طرح سے مدارا کرنے کا مہینہ، تحمل و برداشت کا مہینہ ہے۔ وہ بے شک امام کہ جو سب کے لیے حجت ہیں، جب رمضان مبارک آتا تھا تو سید الساجرین اپنے بیت الشرف میں کام کرنے والے جو نوکر ہوتے تھے، غلام ہوتے تھے اور کنیزیں ہوتی تھیں، ان کو بالکل ہی چھوٹ دیتے تھے، بے آزاد شک رکھتے تھے۔ یعنی ویسے جی بھی امام کے ساتھ رہ کر امام کی خدمت کرنا شرف ہے، لیکن خود امام اس اعتبار سے دیکھتے تھے کہ یہ میرا غلام ہے، اس مہینے میں اس کے ساتھ بالکل جہاں تک ہو سکے نرمی کی جائے۔ ایک یہ کہ جو نا اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے جو نا جو گھر میں ہیں ان کے ساتھ نرمی اور آرام سے گفتگو کرنا، یہ رمضان مبارک کے برکات میں سے ہے۔ اور رمضان مبارک کی فضیلت کے اعتبار سے تو عرض کیا کہ صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ رمضان مبارک ہم سے پچھلی قوموں پر بھی واجب تھا، ان کے احکام اور تھے، ہمارے لیے احکام اور ہیں، لیکن اصل روزہ تمام امتوں میں تھا، اور جنیت نے رمضان مبارک کا وجوب تمام امتوں میں تھا، ہمارے ہاں اس کی بہترین شکل دی گئی۔ تو اسی طرح سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، رمضان مبارک بہت ہی افضل ترین مہینہ ہے، اسے خداوند متعال نے شہر اللہ کہا، یعنی یہ بے اللہ شک کا مہینہ ہے۔ اس سے بڑھ بے کر شک اور کیا عظمت، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت، اس سے بڑھ کر اور کیا اہمیت ہو سکتی ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، جناب امت رسول اللہ کا مہینہ ہے کہ بے جس شک میں سارے روزہ دار مسلمان اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اور اب یہ کہ روزہ ہمیں جو ہے واقعی روزہ رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ کھانے پینے کو ترک کر لیا ہے، یعنی زبان کھانے پینے سے تو رک گئی ہے،
ہاتھ کھانے پینے کے دسترخوان سے تو رکے ہوئے نہیں بڑھتے، بے شک دسترخوان نہیں بچھا ہے، لیکن زبان سنبھل نہیں جاتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ کوئی روزہ نہیں ہے۔ یعنی اپنے دوستوں کو اذیت پہنچانا، ہمسایوں کو اذیت پہنچانا، اگر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ واقعی روزہ دار نہیں ہے۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابہ میں سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلانی عورت بہت روزہ دار ہے، اور دنوں کو روزہ رکھتی ہے، راتوں کو شب بیداری کرتی ہے عبادت میں، بڑی عبادت گزار، بڑی جو نا روزہ رکھنے والی ہے۔ تو رسول اللہ نے ان کے روزے، ان کی عبادت، ان کی شب نماز کے بارے میں نہیں پوچھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کا اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے صلہ رحم کے ساتھ کیسا واسطہ ہے، کیا بے تعلق شک ہے؟ تو بے شک جواب عرض کیا، یا رسول اللہ، دوستوں یعنی ہمسایوں کو تو اذیت پہنچاتی ہے، یعنی اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ پاؤں سے ہمسائے اذیت میں ہیں۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں روایت کے مطابق، فَهِيَ فِي جہنم، یعنی کانت فی جہنم، تو پھر ایسی روزہ دار عورت جہنم میں ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں خیال رکھنا چاہیے جہاں پر یہ افضل مہینہ ہے وہاں پر ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ فضیلت کے لحاظ سے تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری جمعے میں ایک بڑا خطبہ استقبال رمضان مبارک کے بارے میں دیا ہے، اور بے شک اس میں جب رسول اللہ روزے کے فضائل بیان فرما رہے تھے، جب رسول اللہ ماہ رمضان مبارک کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرما رہے تھے، بے شک ایسے میں امیر المومنین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس مہینے کے بہترین اعمال میں سے کون سا، افضل ترین اعمال میں سے کون سا عمل افضل ہے؟ سب فضیلت والے اعمال ہیں، لیکن ان سب میں افضل ترین عمل کون سا ہے؟ جب مولا نے یہ سوال کیا تو رسول اللہ نے فرمایا، الورع عن محارم اللہ، یعنی حرام خدا سے، خدا کے حرام کاموں سے پرہیز کرنا، دور رہنا، یہ افضل ترین کام میں سے ہے۔ بے تو شک جہاں روزہ رکھتے ہیں وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا بھی خیال رکھا جائے کہ خود بے شک حرام نہ ہو، اور ساتھ میں نیکی عام کر دی جائے، دوستوں سے لے کر، صلہ رحم سے لے کر، اور یہاں تک کہ، اور اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ صدقہ دے دینا، مستحق کو، کسی غریب کو ضرورت کی چیز فراہم کرنا، یہ بہترین اعمال میں سے ہے۔ اور اسی طرح سے یہ کہ پھر رمضان المبارک میں کسی روزہ دار کو افطار دے دینا، یہ جی بہت بڑی فضیلتوں میں سے، حتیٰ اس افطار کی اہمیت کے بارے میں یہاں تک بتایا ہے جی روایات میں کہ اگر تم مفصل افطار نہیں دے سکتے ہو تو کم سے کم یعنی 2 کھجور کے ذریعے بھی افطار دے دو، تمہیں وہی ثواب ملے گا جتنا ایک مفصل افطار دینے کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ خداوند متعال عمل کی کوانٹیٹی کو نہیں دیکھتا بلکہ کوالٹی سبحان کو اللہ دیکھتا ہے۔ وَمَن سبحان جو انما اللہ یتقبل اللہ من المتقین، اللہ بے شک متقین سے عمل کو قبول بے فرماتا شک ہے۔ بے بس شک بے شک انشاءاللہ اب اگر موقع ملا تو دوبارہ بھی اپنے سامعین و ناظرین کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ انیس بھائی نے کہا کہ مختصر گفتگو ہو، اسی لیے میں یہیں پر اس کو ب- اختصار کے ساتھ تمام کرتا ہوں۔ بہت خدا بہت تعالی بہت ہمیں ماہ بہت بہت مبارک کی شکریہ اہمیت، معرفت کو سمجھنے اور اس کے مطابق رضا الہی کے لیے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی بہت آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں میرے پاس۔ سب سے پہلا سوال جی یہ بسم ہے اللہ۔ کہ جی ہاں، سب سے پہلا سوال ابھی جو آئے ہیں میرے پاس، تقریباً 8-9 سوالات میں آ گئے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ کسی نے پوچھا ہے، یہ بتائیے گا کہ خدا قرآن شریف میں کہہ رہا ہے کہ روزہ تمہارے پر فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب یہ جہاں متقی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے وہاں پہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو متقی بن جاؤ، حج کرو متقی بن جاؤ، زیارت کرو متقی بن جاؤ، نیک عمل کرو متقی بن جاؤ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ صرف روزے کے لیے خدا نے کہا متقی بن جاؤ؟ متقی کی کیا پہچان ہے؟ ہم کس طرح اپنے آپ کو یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم نے تقوی حاصل ہو گیا ہے روزہ رکھنے کے بعد؟ اس سلسلے میں آپ کچھ کلمات پیش کیجیے گا۔ پھر 2-3 سوال اور ہیں۔ جی بسم جی اللہ۔ جی۔ یہ جو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار اور متقی ہو جاؤ، تو روزے کی ایک علت اور اس کا سبب تقوی قرار دیا۔
تو جی اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل چیز تقوی ہے، جی اصل چیز متقی ہونا ہے۔ اب بے شک متقی کیسے ہو جائے؟ روزے کے ذریعے متقی ہو جائے گا، نماز کے ذریعے متقی ہو جائے گا، اسی طرح سے دیگر اعمال انجام دینے کے ذریعے آدمی متقی ہو جائے گا۔ جی تو یہ جو روزے کے حوالے سے بتایا، اس کا محصل اور نتیجہ اس روزہ دار کے لیے متقی ہونا ہے۔ اس اعتبار سے یہاں پر تقوی کا ذکر کیا، اسی طرح سے دیگر اعمال کا بھی سلسلہ ہے۔ تقوی اختیار کرنے کے حوالے سے یہ ہے کہ کم سے کم یعنی کم ترین درجہ یہ ہے کہ انسان واجبات کو بجا لائے اور حرام کام کو ترک کرے۔ جب اس پر پابندی کرے گا تو آہستہ آہستہ پھر وہ مستحبات بھی بجا لیتا ہے اور مکروہات کو بھی ترک کر لیتا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ بتا رہا ہے کہ رمضان مبارک کے نتیجے میں انسان کے اندر تقوی آتا ہے، تو دیگر نیک اعمال کے ذریعے بھی انسان کے اندر تقوی آ جاتا ہے۔ چونکہ روزے کی اہمیت زیادہ ہے، لہٰذا صراحتاً لعلکم تتقون کہہ دیا۔ بہت خوبصورت۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ اکثر ہوتا ہے کہ ہمارے جو معمر حضرات ہیں یعنی ضعیف ہیں، روزہ نہیں رکھ پاتے، تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ فدیہ دیں۔ تو ہم فدیہ کے لیے کیا چیزیں اختیار کریں کہ ہم کس طرح سے ان کا فدیہ دے سکتے ہیں؟ کیا کھانے میں فدیہ دیا ہے یا پیسے دیے جائیں ان کو، یا کسی طرح مدد کی جائے، وہ بھی فدیہ میں شامل ہو جائے گا؟ اس قسم کا یہ سوال ہے ابھی۔ جی، یہ بھی بہترین اور ضروری سوال ہے کہ جو ہے نا، جو جی لوگ بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، یا ایسی دائمی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ اس کے لیے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہاری مضر ہے، یعنی نقصان دہ ہے تمہاری صحت کے لیے، تو یہ لوگ ہر روزے کے بدلے میں ایک مد طعام دیں گے، فدیہ اچھا جسے کہتے ہیں۔ اور یہ ایک مدطعام کا مطلب ہے کہ 750 کلو، 750 گرام، یعنی پورا کلو بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر دار بطور فدیہ 1 کلو دیتا ہے، 1 کلو گرام دیتا ہے، تو یعنی ٹھیک ہے، یعنی چونکہ زیادہ دیا۔ یہ طعام دینا، اس بات پہ توجہ رکھیے گا، طعام یعنی کھانے پینے کی چیزیں، گندم دے سکتے ہیں، چاول دے سکتے ہیں، کوئی اور چیز دی جا اچھا سکتی ہے جو کھانے جی کی ہے۔ پیسہ نہیں، اس میں پیسہ دینا نہیں ہے۔ مثلا میں کہ 1 کلو کا پیسہ دے دوں، مثلا یہاں میں کہوں کہ اگر ایک شخص روزہ نہیں رکھ سکتا بڑھاپے کی وجہ سے، وہ 30 دن کے مثلا 30 کلو آٹا دے دے گا، بجائے جو ہے نا وہ سوچتا ہے کہ میں 30 کلو آٹا دے دوں، تھیلا دے دوں، اس کے بجائے جو 30 کلو آٹے کی قیمت بنتی ہے وہ قیمت دے دیتا ہوں۔ نہ، اس میں یہ نہیں ہے، اس میں طعام کہا ہے، 30 کلو آٹا ہی دے دے گا، اچھا قیمت کافی نہیں ہے، پیسہ دینا نہیں ہے۔ البتہ پیسہ اس چیز کا کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں، یہ کہہ کر کہ بھائی میری طرف سے تم خرید کے مستحق تک پہنچانا، یہ ہو سکتا ہے، اچھا لیکن مستحق کو جی پیسہ نہیں دیا جائے گا۔ اور یہ کسے دیا جائے گا؟ غریب کو دیا جائے گا، یعنی فقیر کو دیا جائے گا، یعنی جی جس کے پاس مہینہ گزارنے کا پورا خرچہ نہیں ہے، وہ اس فدیے کا مستحق ہوتا ہے۔ اب صلہ رحم میں ہو، دوستوں میں ہو، ہمسایوں میں ہو، لیکن واجبات کو بجا لانے والا ہو، جو اس فدیے کو حرام کاموں میں استعمال نہ کرے، تو اس کو دیا جائے گا۔ اچھا، ایک اور سوال آیا تھا ابھی کچھ دیر پہلے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں کیونکہ سفر بہت زیادہ کرتا ہوں، آئے دن میرا یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیکسی بھی چلاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ایک شہر سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ان کا لیے ہمیں اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ ہم روزہ چھوڑ دیں، یا ہم اس کا فدیہ دیں، یا ہمیں کفارہ بھی دینا ہے؟ اس سلسلے میں امام کا کیا ارشادات ہیں؟ جی جی، اس میں یہ ہے کہ جو لوگ جن کا پروفیشن ہی سفر ہے، جی پیشہ سفر ہے، وہ جی روزہ رکھیں گے اور وہ نماز بھی پوری پڑھیں گے۔ اچھا جی جیسے ڈرائیور حضرات ہیں، جی ٹیکسی چلاتے ہیں، بس چلاتے ہیں، جن کا پیشہ سفر ہے اور سفر کے ذریعے ہی وہ اپنی کمائی کرتے ہیں، انکم کماتے ہیں، اچھا تو جی وہ روزہ رکھیں گے اور نماز بھی پوری پڑھیں گے۔ لیکن اس کا پیشہ سفر نہیں ہے، تب بھی اگر کسی کام کے لیے وہ اگر ہفتے میں 2 سفر کرتا ہے، اور جی اس طرح سے اس کے مہینے کے سفر زیادہ ہو جاتے ہیں، تو کثیر السفر کہلاتا ہے۔ یہ اچھا آدمی بھی روزہ رکھے گا اور جو ہے نا وہ نماز بھی پورا پڑھے گا۔
بہت خوبصورت آپ نے بات کی. حقیقت میں بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم تو سفر میں ہیں، ہم روزہ ہمارے پر واجب نہیں ہے. تو اکثر یہ بات اس بات پہ بحث ہوتی ہے، نہیں آپ روزہ پورے رکھنا پڑے گا. اور اس کا کوئی خاص وقت ہوتا ہے کہ اتنے بجے سے اگر آپ نے سفر شروع کیا تو آپ روزہ رکھیں گے، اور اس سے پہلے سفر کیا تو روزہ نہیں رکھیں گے؟ اس طرح کبھی کوئی احکامات ہیں اسلام میں؟ یہ جی سمجھ گیا. جن افراد کے بارے میں نے کہا جن کا پروفیشن ہی سفر ہے، جی ہاں، جیسے ڈرائیور حضرات، جی ہاں، ان کے لیے تو روزہ رکھنا ہے دوران سفر بھی. لہٰذا وہ وہی سلسلہ ان کے لیے ضروری ہے کہ طور پر روزے اچھا کا ہوتا ہے، یعنی طلوع فجر سے لے کر کے مغرب کی اذان تک جو نا یہ روزہ رکھے گا. ان کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے. خاص وقت وہی ہے جو عام روزہ داروں کا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اچھا. جو عام روزہ جی داروں ہاں، کا ہے وہی ہے ان کا بھی. جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں یہ رات کو سحری لے لیتے ہیں، طلوع فجر اچھا کے بعد سے جو ہے نا روزہ ان کا شروع ہوتا ہے. چاہے روزہ رکھنے کے بعد دن کے یعنی فرسٹ ٹائم میں سفر کر رہے ہوں گھر سے، یا جو ہے نا سیکنڈ ٹائم میں کر رہے ہوں یا زوال کے بعد کر رہے ہوں، کوئی فرق نہیں کرتا ہے کیونکہ ان پر روزہ واجب ہے. لہٰذا ان کا سفر کسی بھی ٹائم پہ ہو رہا ہو، دیئر از نو اچھا. ڈیفرنس، ان کو روزہ رکھنا ہوگا. یہ جو آپ نے بتایا اس سے شاید میں سمجھا کہ ایک عام آدمی، مثلا آپ نے مجھے دعوت دی، میں آپ کی خدمت میں آیا جی. جی ہاں، تو اب یہ ہے کہ یا ایک آدمی جو ہے اپنے گھر سے کسی اور شہر جا رہا ہے جہاں پر شرعی مسافت پورا ہو رہی ہے. تو ایسے میں یہ کہ جو حد صبح میں اپنے حد ترخص سے شہر کی باؤنڈری سے کراس کر جاتا ہے صبح کے جی ہاں، وقت میں، یعنی زوال جی ہاں، شریف جی سے ہاں. پہلے اگر جاتا ہے تو اس دن کا اس کا روزہ نہیں ہے، اس کا روزہ قصر ہوگا. اچھا لیکن وہ زوال آفتاب کے بعد یعنی نماز ظہر کے شرعی وقت ہونے کے بعد اپنے گھر سے سفر شروع کرتا ہے تو اس دن اس کا روزہ ہوگا. یہ اچھا اس آدمی کے لیے ہے کہ جو عام طور پر سفر میں روزہ قصر کرتا ہے. لیکن اچھا. یہ ان اچھا کے لیے نہیں ہے کہ جن کا پروفیشن سفر ہے، انہوں نے تو اپنے صبح کے طلوع فجر کے حساب سے روزہ رکھنا ہے اور مغرب پر افطار کرنا ہے. بہترین سوال، بہترین جواب دیا. اچھا ایک سوال اور تھا، وہ یہ تھا کہ کسی نے سوال کیا تھا، بھائی مجھے بتائیے میرے کچھ روزے جو ہیں وہ چھوٹ گئے ہیں، یعنی کسی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیے، تو اس کا کیا مجھے کفارہ دینا ہے، یا اس کا کیا طریقہ کار ہوگا کہ میں گناہ میں شامل نہ ہو جاؤں؟ اس سلسلے جی میں ہمیں جی کیا فرماتے عرض کرتے ہیں ہم عرض کرتے ہیں. ہیں؟ جی سفر کی وجہ سے یا بیمار ہونے کی وجہ سے روزے چھوٹے کسی آدمی کے، جی جی ہاں، اب اس کو واجب ہے کہ سفر سے جب واپس آ جائے تو جتنے روزے چھوٹے ہیں اگلے مہینے کے اگلے سال رمضان مبارک کے آنے سے پہلے یہ روزے رکھے. اچھا اچھا. اگر مریض تندرست ہو جاتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اگلا رمضان مبارک آنے سے پہلے یہ روزے رکھے جتنے اس کے روزے ٹوٹ گئے ہیں. لیکن اگر کسی وجہ سے نہ رکھ سکا، مثلا یہ کہ سستی کی ہوتے ہوتے اس سال کا بھی رمضان مبارک آ گیا، تو اس اچھا نے یعنی بہرحال جو ہے نا کیا کیا، گناہ کیا. البتہ اس کی توبہ کرے. اچھا جب اس مہینے یہ رمضان مبارک گزرنے کے بعد اس روزے کے پچھلے سال کے قضا روزہ رکھے گا تو پھر اچھا ایسی صورت میں ساتھ میں ایک مطعم بطور کفارہ بھی دے گا. یعنی اچھا. اگر اچھا کسی آدمی کے 5 دن روزے چھوٹے تھے، جی اس پر ضروری تھا اس سال کے رمضان مبارک آنے سے پہلے وہ 5 دن روزہ رکھتا، لیکن اچھا غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے یا ٹال مٹول کرتے رکھوں گا کرتے کرتے اس سال کا ماہ مبارک شروع ہو گیا. تو اچھا. اب اچھا جب یہ ماہ مبارک ختم ہو جائے گا، چونکہ پورا سال گزر گیا، اس نے جی وہ ہاں، روزے نہیں رکھے قضا کے، اب تھوڑا سا فائن چڑھ گیا اس کے اوپر کفارہ اچھا کے طور پر، جو جی وہی جو عرض کیا تھا، یعنی 700-750 گرام طعام دے دے گا ہر روزے کے بدلے، یعنی 5 روزے بھی رکھے گا اور ساتھ میں یعنی ہر روزے کے بدلے میں یعنی گندم چاول جو بھی ہے آٹا 1 کلو تقریباً کلو سے کم یہ جو ہے نا کفارہ بھی دے دے گا. اچھا ایک سوال اور کیا ہے کسی نے، وہ بڑا اچھا سوال ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بتائیے کہ میں امریکہ میں رہتا ہوں اور میں جا رہا ہوں پاکستان میں بھی میرا گھر ہے، امریکہ بھی میرا گھر ہے. میں نے روزے رکھ لیے، 5 روزے کے بعد مجھے جانا پڑ گیا
पाकिस्तान जाने के बाद मैं फिर पूरे रोज़े रखूँगा या नहीं रखूँगा? अगर मैं 10 दिन से कम है या 10 दिन से ज़्यादा है, उसकी क्या शरई हैसियत है जी और जी अर्ज उसमें कर हमें क्या जी अहकामात हैं? जी अर्ज करते हैं। बिस्मिल्लाह। इससे पहला वाला मसला वाज़ेह हो गया ना, जी यानी हाँ, उसमें यह था कि कज़ा रोज़ा प्लस वो जो कफ़ारा है एक मुत्ताम वाला। वो भी क्लियर। देना है। अच्छा, ये जी जो हाँ, आपने मसला पूछा, जी, जो मोमिनीन अमेरिका में रहते हैं जी। और अपने वतन आ जाते हैं, मसलन कराची का है हाँ, और हाँ। रहता अमेरिका में है, तो जी इनके हाँ, दो वतन शुमार हो जाएंगे। जी हाँ। एक अच्छा, अमेरिका अच्छा। जहाँ फिलहाल रह रहा है, दूसरा जी हाँ, इनका मदरलैंड जहाँ पर ये पैदा हो गए। ठीक जी है। हाँ, तो अगर इस आदमी ने अपने मदरलैंड से, यानी जहाँ पैदा हुआ, उस जी हाँ। वतन से रिहाइश के लिहाज से की एराज नहीं किया, यानी इसको डेफिनेटली इसने तय नहीं किया है कि इसमें तो मैंने रहना ही नहीं है, अच्छा। रहना ही नहीं है। अगर इस तरह का उसका इरादा नहीं हुआ है, डिसाइड नहीं किया है, बल्कि हाँ, उसके हाँ। जहन में यह है कि भाई ठीक है, मैं अमेरिका में रह रहा हूँ, लेकिन मैं अपने अपने वतन में भी रह सकता हूँ किसी भी सूरत अच्छा, में। ठीक है। ठीक है। तो अब ये आदमी अपने जो है ना वतन आ जाएगा जहाँ पर वो पैदा हुआ है, चाहे 2 दिन रहे, 10 दिन रहे, ये रोजा रखेगा। जैसे अनीस अच्छा। भाई, जी, जी। आप कराची तशरीफ लाए, हम इस्लामाबाद में जी, थे, मुलाकात तो नहीं हो सकी। ठीक जी है। हाँ, जी हाँ, जी। आप जो है ना इस वक्त अमेरिका में रह रहे हैं, वो आपका रिहाइश के लिहाज से वतन है, कराची अच्छा। आपका मादरी वतन है। अब जी आप हाँ, कराची आ गए, आपका इरादा है ना मुस्तकबिल में मुमकिन है कि हम यहीं पे रह लें, ठीक है, जी हाँ, अमेरिका जी हाँ। की ज़िंदगी से थक जाएं, इधर आ जाएं, ये हाँ, आपका हाँ। इंटेंशन है, इरादा है। तो आप अच्छा, यहाँ अच्छा। कराची आ जाएंगे, 2 दिन रह रहे हूँ, 10 दिन रह रहे हूँ, नमाज भी पूरी पढ़ेंगे और रोज़ा अच्छा, भी रखेंगे, क्योंकि ये आपका जो ना आबाई वतन है। बहुत खूबसूरत बात की। अच्छा, अभी किसी ने मुझसे सवाल ये किया था कि ये ज़रूर पूछिएगा आप कि मैं जा रहा हूँ ज़्यारतों के लिए, जी और जी ज़्यारतों पे मेरा काम 10 दिन हो या हो सकता है 8 दिन हो, तो अभी मुझे कोई तयन नहीं है। तो उसके लिए क्या शरई हुक्म है कि मैं पूरी रोज़े वहाँ रखूँ या रोज़े छोड़ दूँ वहाँ पे, यानी और फिर आके फिर उसका कफारा वो दूँ, जो रोज़े छूट गए हैं उसकी मैं अदाई करूँ? इस किस्म का कोई कोई मसला है क्या, या हमें पूरे रोज़े वहाँ पे रखना है अगर 10 दिन से जी। कम भी हो जाए तो? फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, कुरान करीम में इसे रोज़े मुबारक की के हुक्म के साथ साथ बयान फरमाया है कि जो आदमी मरीज बीमार हो या वो सफ़र पर हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, वो बाकी दिनों में जब सफ़र में नहीं होगा, जब बीमार नहीं होगा, तो जितने रोज़े छूटे हैं वो रखे। ज़ाइरीन मोहतरम, खुदा हम सब को इन मकामात मुक़द्दसा की, हरम हाय आइम मासूमिन अलैहिस्सलाम, अहल बैत अलैहिस्सलाम के क़ुबूर की ज़ियारत नसीब फरमाए। या मीन। जो मोमिनीन इस महीने में ज़ियारत के लिए जाते हैं, चूँकि वह ज़ियारत के मुख्तलिफ मुतअद्दिद मकामात पर जाते हैं, जी हाँ, करबला गए, नजफ़ गए, सामर्रा गए, काज़मैन गए, एक जगह वो सही, नहीं रहता। लिहाजा सही है। जितने दिन 7-8 दिन रह रहा है, एक जगह नहीं है, ठीक है, नजफ़ में नहीं है। जी हाँ, जी हाँ, तो जी। ऐसी सूरत में ये रोज़ा, इसका रोज़ा कसर है, रोज़ा न रखे और अच्छा, नमाज भी 4 रकात वाली आधी रकात पढ़ ले। अच्छा, लेकिन आपने बिल्कुल सही फरमाया। लेकिन मैंने सुना भी है और मैं वहाँ करबला गया हूँ, तो वो कहते हैं सिर्फ हरम के अंदर आप पूरी नमाज पढ़ेंगे, और कुछ लोग कहते हैं नहीं, पूरी नमाज नहीं पढ़ेंगे आप, सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ेंगे जोहर असर की। तो ये क्या सही है, हम जी। पूरी नमाज पढ़ना है हमें हमें हरम? दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए, रोज़े अच्छा। के हुक्म और नमाज के हुक्म को। जी, तवज्जो जी, जी। फरमा रहे हैं, जी, 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 जी। रोज़े के हुक्म और नमाज के हुक्म। नमाज के हवाले से हायर इमाम मेहदी, ये आवाज़ आ रही है आपको? जी, आ रही है, आवाज आ रही जी। है। जी। नमाज के हवाले से हायर इमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के अंदर का अहाता है, पूरा करबला भी नहीं, हरम जी इमाम हाँ, हुसैन अलैहिस्सलाम के अंदर का अहाता है, वहाँ पर अगर कोई ज़ाइर नमाज पढ़ना चाहता है, जी तो हाँ। उसके लिए इख्तियार हासिल है कि वो बजाय कसर के पूरी पढ़ ले, लेकिन ये हुक्म अच्छा, रोज़े का नहीं है, रोज़ा कसर अच्छा, ही अच्छा, रहेगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। क्लियर। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, आपने बहुत अच्छी वजाहत की। वाकई ये अमूमन लोगों को नहीं पता होता।
تو اس قسم کی باتیں جب ہم ائمہ سے علماء سے سنتے ہیں تو بہت کچھ ہمیں پتہ۔ آخری سوال جو کیا کہ سوال تو میرے پاس کافی اکٹھا ہو گئے ہیں، آخری زحمت جی بسم اللہ، آپ سے ایک فرمائیں۔ سوال یہ کیا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے ہمیں روزہ رکھنے سے، کیا نماز پڑھنے سے تزکیہ نفس نہیں ہوتا؟ کیا حج کرنے سے تزکیہ نفس نہیں ہوتا؟ زیارت کرنے سے تزکیہ نفس نہیں ہوتا؟ خیرات کرنے سے؟ صرف روزہ رکھنے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ تو تزکیہ نفس ہے کیا؟ ہم اپنے نفس کو کس طرح اس قابل بنائیں کہ ہم یہ کہہ سکیں ہم نے تزکیہ نفس کیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی کوئی جی شاید بتا دیجیے جی پلیز۔ ہاں، ہم توجہ رکھنا چاہیے کہ یہ لاجک کا، منطق کا، علم منطق کا ایک فارمولہ جی ہے۔ کسی شے کا اثبات دوسری چیز کے اثبات کی نفی نہیں کرتی۔ اس اچھا سے مثلا روزہ رمضان مبارک یا کوئی بھی روزہ ہے، اس سے نفس کا تزکیہ حاصل ہوتا ہے، تو اس سے نماز کے ذریعے سے تزکیہ حاصل ہونے کی نفی نہیں ہوتی، اس سے بھی ہوتا ہے، اس سے بھی ہوتا ہے۔ اچھا اچھا توجہ فرما رہے ہیں؟ جی یعنی جی یہ کہ ہم اگر کہتے ہیں کہ رمضان مبارک سے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے تو اس سے یہ نہیں سمجھا جائے کہ نماز سے نہیں ہوتا، نا، اس سے بھی ہوتا اچھا ہے۔ یہاں پر اچھا روزے کی بات ہو رہی تھی، لہٰذا جی روزے کے حوالے سے بتا دیا۔ جہاں نماز جی کی بات ہو جائے گی وہاں نماز کے حوالے سے بتائیں گے، اور جہاں حج کی اچھا بات ہو جائے گی وہاں حج کے حوالے سے بتائیں گے۔ جو آدمی حج اچھا اچھا کرے گا اتنا پاک ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ توجہ فرما رہے بہت ہیں؟ تو یہ بہت کہ اگر ایک جگہ پر تزکیہ ذکر ہوا تو اس کو ثابت کر کے دوسرے جگہ کی نفی نہیں ہوتی ہے، یہ توجہ ہونی چاہیے۔ ٹھیک رہ گیا تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس یہی ہے کہ انسان اپنے جو ہے نا نفس کو، ان اعمال کو خدا کی خوشنودی کے لیے، خدا کے تقرب کے لیے انجام دے، اور اس کے جی ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک روحانی تربیت آتی ہے کہ وہ اپنے جی رب کو حاضر و ناظر سمجھتا ہے، بے یعنی شک اپنی ایمانی آنکھ کے ذریعے، اور بے اسی شک طرح سے اس کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، اور جہاں پر اس کی ناپسند ہوتی ہے اس سے رک جاتا ہے۔ بے اس شک کیفیت کا نام ہے تزکیہ۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آپ نے باتیں کی۔ سوالات تو بہت تھے لیکن دامن وقت میں شاید اتنی گنجائش بھی نہیں ہے۔ آپ بھی بہت تھکے ہوں گے نہیں، انشاءاللہ میں کسی تھکا اور تو نہیں ہوں، لیکن اس پروگرام کے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ہم انشاءاللہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لے کے آئے تہ دل سے، اپنی طرف سے اور قائم ٹی وی طرف سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ میں انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بھی آپ شامل ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا، اور مختلف لوگ بات کرتے ہیں مختلف اس موضوعات پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے ہمیں بہت کچھ معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ یہ قبول ہونا کرے۔ چاہیے، کیونکہ اصل میں ہم نے سیکھا تو بہت کچھ ہے، لیکن آپ جیسے عالم دین سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اصل اسلام تو یہ ہے، ورنہ کوئی کچھ بتا دیتا ہے، کوئی کچھ بتا دیتا ہے، اس میں ایک قسم کا آدمی گمراہ سا ہو جاتا ہے کہ ہمارے ائمہ نے ہمیں کیا تعلیم کی ہے۔ تو ظاہر ہے وہ باتیں تو صرف آپ ہی بتا سکتے ہیں، کہ کیونکہ آپ نے علم حاصل کیا ہے، اور ظاہر ہے ہر آپ کے پاس جو علم ہے وہ ہمارے پاس تو نہیں ہے، جو آپ جانتے ہیں وہ ہم تو نہیں جانتے، تو جب آپ بتائیں گے تو اس کے اثر کچھ اور ہوگا، یقیناً وہ بالکل صحیح علم ہوگا جو ہمیں معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور بہت سی باتیں جو آپ نے بتائی ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ تھیں، اور اس توسل سے کافی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا اس میں بہت بڑا تعاون ہے۔ آپ نے جو علم حاصل کیا ہے اس سے بہت ہم لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ہے آپ کا، اللہ آپ سلامت تشریف لے رکھے۔ کے آئے۔ اللہ خدا سلامت سلامت رکھے۔ رکھے۔ جتنی آپ نے جتنا ہمارے بارے میں آپ نے بولا، اس سے زیادہ ہمارے حق میں دعا کیجیے گا۔ بس ضرور انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں معصوم بسم جی اللہ، صاحب سے ملتمس رہوں گا کہ بسم وہ اللہ۔ اگر زیارت واسطہ آپ پڑھ دیں، اس کے بعد ہم اپنے جتنے مرحومین کو بھی یاد کر لیں آج کے دن کے، اور کیونکہ رمضان میں جیسے قبلہ بھی جانتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مرحومین کو بھی یاد کریں، کیونکہ ہمارے مرحومین کی وجہ سے ہم لوگ یہاں موجود ہیں۔ یقیناً میں اپنے ماں باپ کی وجہ سے یہاں پہ ہوں، اب ماں اور باپ کی بڑی فضیلت ہے۔ ہر ایک جو شخص یہاں پہ ہے وہ کسی ذریعے سے یہاں پہ دنیا میں آیا ہے، یقیناً
اس کی بڑی فضیلت ہے. تو ہم صرف اپنے اندر نہیں بلکہ ہم دوسروں کو بھی یاد کریں. بہت بہت شکریہ. میں معصوم جی سے کہوں مختصر زیادت پر دیں. شکریہ. بسم اللہ. بسم اللہ کہ معصوم. جی زیارت حضرت امام حسین پڑھتا ہوں میں قربت اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم وارث آدم صفت اللہ. السلام علیکم وارث نوح نبی اللہ. السلام علیکم وارث ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیکم وارث موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیکم وارث عیسیٰ روح اللہ. جی جی. السلام علیکم وارث محمد حبیب اللہ. السلام علیکم وارث اچھا امیر ختم کر دیا. المؤمنین ذات بادشاہ امیر ختم. المؤمنین ولی اللہ. السلام ٹھیک ہے. علیکم محمد مصطفیٰ صلی اللہ ٹھیک ہے. علیہ وسلم. السلام علیکم علی المرتضی علیہ السلام. السلام علیکم فاطمۃ الزہراء سید نساء العالمین. السلام علیکم خدیجۃ الکبریٰ. السلام علیکم سار اللہ وابن السارح والبطر الموتور. اشہد انک قد قمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت الله ورسوله حتى اليقين. والآن اللهم من قتلتك والآن اللهم من ظلمتك والآن اللهم من سمعت بذلك فرزت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية من جاسها ولم تلبسك من ملهمات ثيابها. وأشهد أنك من دائم الدين واركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزيق الذكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ملك كلمة التقوى ونعم الهدى والأروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته ورسوله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن وشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى جسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى زاهدكم وعلى باطنكم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ معصوم. وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں آپ شامل رہیں گے. کل بھی پروگرام ہے, اس کے بعد بھی تقریباً روزانہ ہی ہوں گے. تو آپ کا اور مولانا حجت الاسلام شیخ حبیب الحسن صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ آج کا آپ کا میزبان انیس صدر نقوی کو اب اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ کل کسی اور علماء کے ساتھ ملاقات ہوگی. خدا حافظ اور ناصر.